آج میں آپ کے سامنے ہندوستان کی جنگ آزادی میں شہید ہونے والے 10 ایسے بہادر مسلمانوں کا تذکرہ کروں گا جن کی شہادت کو بھلا پانا تاریخ کے لیے ناممکن ہے۔ نمبر 1، نواب سراج الدولہ۔ یہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کے حکمران تھے۔ سب سے پہلے انگریز کی چال کو انہوں نے ہی بھانپا اور سن 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریز سے سب سے پہلی جنگ لڑی، لیکن میر جعفر جیسے غداروں کی غداری کی وجہ سے ناکامی ہوئی، آخر سجدے کی حالت میں شہید کیے گئے۔ نمبر 2، ٹیپو سلطان۔ شیر میسور ٹیپو سلطان میسور کے حکمران تھے اور بڑے ہی عظیم اور جلیل القدر مجاہد آزادی ہیں۔ انگریز نے ہندوستان میں جب اپنے قدم جمانے چاہے تو ٹیپو سلطان انگریز کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور پوری قوت کے ساتھ انگریز کو اس ملک سے نکالنے کی کوشش کی۔ جب ٹیپو سلطان سے انگریز کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا تو انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے سن 1799 میں انگریز نے میسور کے دارالسلطنت سرنگا پٹنم کا محاصرہ کر لیا۔ آخر ٹیپو سلطان اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نمبر 3، سید احمد شہید۔ یہ بہت بڑے پیر کامل، بزرگ اور مجاہد آزادی ہیں۔ ہندوستان کے جلیل القدر محدث شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید ہیں۔ نمبر 4، شاہ اسماعیل شہید۔ یہ بہت بڑے عالم دین، ولی اللہ اور بہت بڑے مجاہد آزادی ہیں۔ جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد آزادی کا فتویٰ دیا تو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے ملک میں مجاہدین آزادی کی ایک جماعت تیار کی اور تیاری کے لیے افغانستان پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جنگ آزادی کی تیاری کر لی اور قریب تھا کہ ہندوستان کی انگریز حکومت پر حملہ کیا جاتا، لیکن انگریز کے اشارے پر راجہ رنجیت سنگھ نے ان کا راستہ روک لیا۔ آخر بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں لڑتے ہوئے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 5، حافظ ضامن شہید۔ حافظ ضامن شہید بہت بڑے عالم، بزرگ، صوفی اور مجاہد آزادی ہیں۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں شاملی میں جو محاذ بنایا گیا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اور آخر شہید ہوئے۔ جب ان کو گولی لگی تو مولانا رشید احمد گنگوہی ان کو اٹھا کر قریب کی مسجد میں لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ دم نکل چکا ہے تو وہیں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنے لگے۔ اتنے میں کچھ اور ساتھی آئے اور ان کو اٹھا کر تھانہ بھون لایا گیا اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ نمبر 6، مولوی احمد شاہ فیض آبادی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں اودھ میں مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے اور ان کے مرکزی رہنما تھے۔ ان کے ساتھ بہت سے دوسرے مجاہدین آزادی نے بھی ان کی قیادت میں جنگ آزادی لڑی، جن میں نانا صاحب اور خان بہادر خان روہیلا اور بیگم حضرت محل کے نام آتے ہیں۔ ناکامی کے بعد انگریز نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص مولوی احمد شاہ فیض آبادی کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اسے 50,000 چاندی کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ انگریز کبھی بھی مولوی احمد شاہ کو زندہ نہ پکڑ سکے۔ آخر پاوائن کے راجہ جگن ناتھ سنگھ نے مولوی احمد شاہ کو قتل کیا اور انگریز کے سامنے ان کا سر پیش کر کے مطلوبہ انعام حاصل کیا۔ نمبر 7، علامہ سید محمد باقر دہلوی۔ یہ مشہور ادیب محمد حسین آزاد کے والد ہیں۔ یہ انگریز حکومت کی طرف سے تحصیلدار کے عہدے پر تھے، لیکن سن 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو انہوں نے ملازمت کو ٹھوکر مار کر جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا اور ناکامی کے بعد انگریز نے انہیں گرفتار کیا اور بغیر کسی مقدمے کے توپ کے آگے کھڑے کر کے ان کو اڑا دیا گیا۔ نمبر 8، خان بہادر خان روہیلا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے انگریز سے بغاوت کر کے بریلی پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ جب سن 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی تو یہ فرار ہو کر نیپال پہنچے۔
نیپالیوں نے انہیں پکڑ کر انگریز کے حوالے کر دیا اور سن 1860 میں انگریز نے انہیں پھانسی پر لٹکا دیا۔ نمبر 9، جنرل بخت محمد خان۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں انگریزی فوج میں صوبہ دار کے عہدے پر فائز تھے۔ جب سن 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور جنگ آزادی کے شعلے ہر طرف بھڑکنے لگے تو جنرل بخت محمد خان نے اپنے فوجی دستے سمیت انگریز سے بغاوت کی اور جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ ناکامی کے بعد روپوش ہو گئے اور سن 1859 میں انگریز سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے اور ترائی کے جنگلات میں جا کر شہید ہو گئے۔ ان کا جسم بغیر سر کے وہیں پر دفن کیا گیا۔ نمبر 10، اشفاق اللہ خان۔ بہت بڑے انقلابی مجاہد آزادی، شاعر اور ادیب تھے۔ جب مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت چلائی تو اس میں رام پرساد بسمل کی قیادت میں اشفاق اللہ خان نے بھرپور حصہ لیا۔ سن 1922 میں جب گاندھی جی نے تحریک خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا تو یہ انقلابی مجاہدین بے چین ہو گئے اور انہوں نے انگریز سے کھلم کھلا جنگ کرنے کی ٹھان لی اور ہر طرح سے انگریز کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو گئے۔ سن 1925 میں کاکوری کے مقام پر ایک ٹرین سہارنپور لکھنؤ پیسنجر جو انگریزی خزانہ لے کر جا رہی تھی، رام پرساد بسمل کی قیادت میں اشفاق اللہ خان نے اس پر حملہ کیا اور انگریزی خزانے کو لوٹ لیا۔ خزانے کے صندوق جو کسی بھی طرح کھل نہیں رہے تھے، اشفاق اللہ خان نے اکیلے ہی چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے سارے صندوقوں کے تالے توڑ دیے۔ اس واردات کے جرم میں تمام انقلابیوں کو شاہجہاں پور سے گرفتار کیا گیا اور 19 دسمبر سن 1927 کو رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اشفاق اللہ خان جب تک جیل میں رہے مسلسل 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہے۔ جب انہیں پھانسی کے پھندے تک لے جایا گیا تو بے اختیار انہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا اور آخر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس مختصر سے ویڈیو میں میں نے صرف 10 شہید ہونے والے مسلمان مجاہدین آزادی کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ مسلمان مجاہدین آزادی کی فہرست بہت لمبی ہے جن میں ہزاروں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔